Characteristics of invertebrate coelomic fluid, hemolymph and blood cells. اس پچھلے پیراگراف میں سیلومک فلوئڈ، ہیمولمف اور بلڈ کا ذکر ہوا۔ یہاں پہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ان ڈفرینٹ فلوئڈز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ As previously noted, some animals use coelomic fluid as a supplementary or sole circulatory system. کچھ اینیملز میں سیلومک فلوئڈ پایا جاتا ہے، یا تو سیلومک فلوئڈ بلڈ کے علاوہ ہوتا ہے، اور یا سیلومک فلوئڈ صرف اور صرف اکیلے باڈی کے سرکولیٹری سسٹم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یا تو سیلومک فلوئڈ بلڈ کے ساتھ کام کرے گا، اور یا سیلومک فلوئڈ الگ سے بلڈ کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ سیلومک فلوئڈ میں بھی identical in composition to coelomic fluid may be identical in composition to interstitial fluids or may differ, particularly with respect to specific proteins and cells. Interstitial fluid اس فلوئڈ کو کہا جاتا ہے جو سیلز اور ٹیشوز کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ انٹرسٹیشیل فلوئڈ ہمارے بلڈ سے نکل کر ٹیشوز اور سیلز کو واش کرتا ہے۔ تو اگر ہم ہیومنز کی اگزامپل لے لیں تو انٹرسٹیشیل فلوئڈ ایک ایسا فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ بلڈ سے نکلتا ہے، لیکن اس کی کمپوزیشن بلڈ سے کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے بلڈ سے نکل کر ٹیشوز اور سیلز کو واش کرنا اور ان تک ڈفرینٹ چیزوں کو پہنچانا۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ سیلومک فلوئڈ کی کمپوزیشن، اس میں جو کیمیکلز وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس کی کمپوزیشن تقریباً انٹرسٹیشیل فلوئڈ کی طرح ہوتی ہے، لیکن کچھ پروٹینز یا سیلز اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ سیلومک فلوئڈ ٹرانسپورٹ گیسز، نیوٹرینٹس اینڈ ویسٹ پروڈکٹس۔ سیلومک فلوئڈ ان ڈفرینٹ قسم کی مختلف چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ ہیمولیمف is the circulating fluid of animals with an open circulatory system. یہاں سے یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ہیمولیمف ان اینیملز میں پایا جاتا ہے جہاں پہ اوپن سرکولیٹری سسٹم ہو۔ Most arthropods and ascidians have hemolymph. A heart pumps hemolymph at low pressure through vessels to tissue space. ان آرگینزمز میں ایک چھوٹا ہارٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ہیمولیمف کو ویسلز کے ذریعے پش کرتا ہے، اور ایک یہاں ہم ڈائیگرامیٹیکلی دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ ویسلز کے اندر ہیمولیمف فلو کرتا ہے، لیکن یہ ہیمولیمف ویسل سے باہر نکل کر ٹیشوز وغیرہ کو واش کرتا ہے اور پھر ان ویسلز میں ریٹرن ہو جاتا ہے۔ تو اوپن سرکولیٹری سسٹم میں جو فلوئڈ ہے وہ ویسلز سے باہر نکلتا ہے۔ Generally the hemolymph volume is high and the circulation is slow. In the process of movement, essential gases, nutrients and wastes are transported. تو چونکہ یہ ہیمولیمف ایک ٹرانسپورٹ فلوئڈ ہے، اس لیے ڈفرینٹ گیسز، نیوٹرینٹس اور ویسٹس کو اپنے ساتھ ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ Many times hemolymph has non-circulatory functions. For example, in insects, hemolymph pressure assists in molting of the old cuticle and in inflation of the wings. ہیمولیمف اگرچہ ایک ٹرانسپورٹ فلوئڈ ہے، لیکن یہ انسیکٹس میں مولٹنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور ونگز کو اوپن کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ مولٹنگ کا مطلب ہے کہ انسیکٹ اپنے اولڈ سکن کو یا اولڈ آؤٹر کیوٹیکل کو ریموو کرے
اور اس کی جگہ ایک نیا کیوٹیکل بنائیں۔ تو انسیکٹس کی باڈیز کے اوپر جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتا ہے اس کو کیوٹیکل کہا جاتا ہے، جو ان کی باڈیز کو ڈی ہائیڈریشن سے، پانی کی کمی سے بچاتا ہے۔ The coelomic fluid, hemolymph or blood of most animals contain cells called blood cells or hemocytes. تو بلڈ میں بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور ہیمولمف میں ہیموسائٹس پائے جاتے ہیں۔ Some cells contain a respiratory pigment such as hemoglobin. ریسپائریٹری یہ جو ٹرانسپورٹ فلوئڈز ہیں جیسے کہ سیلومک فلوئڈ، ہیمولمف یا بلڈ، ان کے اندر خاص قسم کے مولیکیولز پائے جاتے ہیں جن کو ریسپائریٹری پگمنٹس کہا جاتا ہے۔ ان ریسپائریٹری پگمنٹس کا کام ہوتا ہے آکسیجن کو آسانی سے کیری کرنا۔ اس کی ایک ایگزامپل ہیموگلوبن ہے جو کہ ہیومنز میں بھی پائی جاتی ہے۔ These cells are usually present in high number to facilitate oxygen transport. ان فلوئڈز کے اندر ہیمولمف وغیرہ، ہیموگلوبن وغیرہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں تاکہ آکسیجن کی ٹرانسپورٹ کو آسان بنایا جا سکے۔ Cells that do not contain respiratory pigment have other functions such as blood clotting. The coelomic fluid contains a variety of coelomocytes, amoebocytes, ileocytes, lymphocytes, lymphocytes. تو یہ جو فلوئڈز ہیں ٹرانسپورٹ فلوئڈز، ان کے اندر مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل نالج کے لیے ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ The hemolymph of mollusks has two general types of hemocytes, amoebocytes and granulocytes, that have most of the aforementioned function as well as necrotization, pearl formation. پرلز اگر آپ لوگ جانتے ہو موتی، تو مولسکس میں پرلز بنتے ہیں جب ان کی باڈی میں سینڈ یا ڈسٹ وغیرہ شامل ہو جاتی ہے تو اس ڈسٹ وغیرہ کو ایک کور میں بند کر دیتے ہیں اور وہ کور آہستہ آہستہ سے بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس سے ایک چھوٹا سا پرل بنتا ہے۔ نئے ٹاپک میں ہم پڑھتے ہیں ٹرانسپورٹ سسٹمز ان ورٹیبریٹس۔ Characteristics of vertebrate blood and blood cells. ورٹیبریٹس کے بلڈ کی یا بلڈ سیلز کی کچھ کیریکٹرسٹکس پڑھ لیتے ہیں۔ ورٹیبریٹ بلڈ ٹرانسپورٹس آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نیوٹرینٹس۔ ٹرانسپورٹ جو ورٹیبریٹ کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفینڈز اگینسٹ ہارمفل مائکرو آرگینزمز، سیلز اینڈ وائرسز۔ اس کے علاوہ ڈیفینس سیلز کو بھی ٹرانسپورٹ کرتا ہے باڈی کے ڈفرینٹ ایریاز میں۔ اینڈ پریونٹ بلڈ لاس تھرو کوآگولیشن، بلڈ لاس کو بھی پریونٹ کرتا ہے۔ اینڈ ہیلپس ریگولیٹ باڈی ٹیمپریچر اینڈ پی ایچ، باڈی کے ٹیمپریچر اور پی ایچ کو بھی مینٹین رکھتا ہے۔ تو کیریکٹرسٹکس آف بلڈ میں آپ یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ the blood not only transports oxygen, carbon dioxide and nutrients, it also helps in defense of the body against harmful microorganisms, viruses, and it has a major role in the prevention of blood loss because it helps in clotting any damaged area of the skin. It also helps in regulation of body temperature and pH. Blood contains a fluid matrix called plasma. بلڈ کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے جس کو پلازما کہتے ہیں۔ تو اب پلازما کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ Plasma is the
اسٹرا کلرڈ یہ ایک یلو کلر کا لیکوڈ پارٹ ہوتا ہے بلڈ کا. ان میملز پلازما از اباؤٹ 90% واٹر. پلازما تقریباً 90% پانی سے بنتا ہے and provides the solvent for dissolving and transporting nutrients. پلازما کی یہ خوبی ہے کہ یہ مختلف چیزوں کو اپنے اندر ڈیزالو کر لیتا ہے اور تب ان کو آسانی سے کیری کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کرتا ہے. A group of proteins, albumin, fibrinogen, and globulins comprises 7% of the plasma. پلازما 7% proteins سے بنا ہے. The concentration of these proteins influences the distribution of water between blood and extracellular fluid. Because albumin represents 60% of the total plasma protein, پلازما میں جو پروٹینز پائے جاتے ہیں ان پروٹینز میں زیادہ کوانٹٹی البیومن کی ہوتی ہے، تقریباً 60%. It plays important role with respect to water movement. البیومن کا ایک اہم رول ہے پانی موومنٹ میں. فائبرینوجن از نیسیسری فار بلڈ کوآگولیشن. فائبرینوجن کا کام ہے بلڈ کو کوآگولیٹ کرنا. کہیں پر سکن زخمی ہو جائے تو وہاں پہ بلڈ کو کوآگولیٹ کرنا تاکہ زخم بن جائے. اینڈ دا گلوبولینز انکلوڈ امیونوگلوبولینز، اور جو گلوبولین پروٹینز ہیں ان کا کام امیونٹی کے ساتھ ہے. سیرم از پلازما فرام وچ پروٹینز انوالوڈ ان بلڈ کلوٹنگ ہیو بین ریمووڈ. اگر پلازما سے بلڈ کلوٹنگ والے پروٹینز ریموو کر دیے جائیں تو باقی جو پلازما بچتا ہے اس کو سیرم کہا جاتا ہے. The gamma globulin portion function in immune response. The remaining 3% of the plasma is composed of electrolytes, amino acids, glucose and other nutrients. بلڈ کا باقی 3% حصہ امینو ایسڈز، الیکٹرولائٹس اور گلوکوز سے بنتا ہے. اس کے علاوہ مختلف انزائمز، ہارمونز اور ویسٹس بھی اس 3% میں پائے جاتے ہیں. Formed elements. The formed element fraction of the vertebrate blood consists of erythrocytes, leukocytes and platelets. تو بلڈ میں جو سیلز پائے جاتے ہیں ان کو فارمڈ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. 3 بیسک قسم کے سیلز جن کو ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیلز اور تھرومبوسائٹس کہتے ہیں. White blood cells are present in lower number than are red blood cells. سب سے زیادہ کوانٹٹی میں ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اس وجہ سے بلڈ کا کلر بھی ریڈ ہوتا ہے. وائٹ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیل سے کم ہے. Generally being 1 to 2% of the blood by volume. وائٹ بلڈ سیلز تقریباً بلڈ کا 1 سے لے کر 2% حصہ بناتے ہیں. White blood cells are divided into agranulocyte and granulocyte. The 2 types of agranulocyte are lymphocytes and monocytes. The 3 types of granulocytes are eosinophils, basophils, neutrophils. Lymphocytes, monocyte, eosinophils, basophils, neutrophils یہ وائٹ بلڈ سیلز کے مختلف ٹائپس ہیں.